السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم، آگے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے پیغمبر، یبینُ بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیراً بہت کچھ، مما اس چیز سے جو تم تھے تم تخفون تم چھپاتے تھے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتے ہیں، عن کثیرن بہت سے، قد تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور، و کتاب مبین اور کتاب مبین روشن بیان کرنے والی۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور قرآن پاک میں حرف ندا کی 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں حرف ندا کی 8 قسمیں ہیں، اور جس میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، ٹھیک ہے نا۔ دوسری ندا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور تیسری ندا جو ہے یہ خاص گروہ کے لیے ہے، جیسے کہ یا اولی الابصار۔ چوتھی ندا کفار کے لیے، یا ایھا الذین کفروا۔ پانچویں ندا اہل کتاب کے لیے، یا اہل الکتابی۔ چھٹی ندا اشخاص کے لیے، جس طرح کہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ایھا النبی۔ اور ساتویں ندا جمادات کے لیے، یا جبالو، یا ارضو، یا سماؤ۔ آٹھویں ندا جن کی حقیقت وارد نہیں ہوتی، یعنی جس میں کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے، جس طرح کہ یا حسرتا، یا لیتنی۔ تو یہ 8 قسمیں ہیں ندا کی، اور یہاں پر جو ہے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اہل کتاب کے لیے، قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پر، رسولنا ہمارے پیغمبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے، کثیراً بہت کچھ، اس چیز میں سے جو تم چھپاتے تھے، کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ پہلے یہود و نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کیا گیا، اب وہ ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سے، ایک تو یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کر دیتے تھے، وہ بہت چیزوں کو کتاب میں سے چھپا لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کے بیان کر دیتے تھے، جیسا کہ رجم کی آیت ہے وہ انہوں نے چھپا لی تھی، سبت والوں کا قصہ ہے جن کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، حلال و حرام کو چھپایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق جو آیات تھی ان کو چھپا لیا۔ تو یہود ان سب باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے اس کی جو سزا تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر بٹھا کر یعنی گشت کروانا ہے، چکر لگوانا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ان کے علماء کو اور تراۃ کو، ٹھیک ہے، دونوں کو بلا لیں، ان کے علماء کو تراۃ سمیت بلا لیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت اسلام لے آئے تھے، چنانچہ تراۃ لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ان دونوں کو سنسار کر دیے گئے، انہیں رجم کر دیا گیا۔ تو ان دونوں کو ان کی کتاب کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے نا، ان کو رجم کر دیا گیا۔ تو کہا، فرمایا یا اہل کتاب، یا اہل کتاب، تمہارے پاس آئے ہمارے پیغمبر، ٹھیک ہے نا، جو بہت کچھ یعنی تم کتاب میں چھپاتے تھے وہ انہیں کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے علم کو چھپانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور پھر بہت سے احکام جو حلال حرام کے تھے ان کو بھی چھپا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو علم کو چھپاتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی جو علم کو چھپاتے ہیں شدید مذمت کی گئی ہے،
ٹھیک ہے نا۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ کسی عالم کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم کو چھپانے سے بچو، کیونکہ یہ تباہی کا سبب ہے۔ اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپائے تو فرمایا قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ علم کو چھپایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یا عفو، اور دوسری صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، یا عفو، درگزر کرتے ہیں کثیرن، بہت سے قصوروں سے، یعنی جو کچھ وہ اگر غلطی کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو نافرمانیاں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ آگے فرمایا قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب، ٹھیک ہے نا۔ جاءکم آئے تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور سے مراد اسلام بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قرآن، و کتاب مبین، اور روشن کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام، قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نور ہیں، کیونکہ ان سب نے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالا ہے۔ قرآن و سنت سے ملنے والی ہدایت بھی نور ہے، انسان کو جو ہدایت ملتی ہے وہ بھی نور ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے، یہ واضح نور کتاب و سنت ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب و سنت۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی نور کا لفظ آتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی و نور، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نور جو ہے قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ نور کا لفظ جو ہے قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، جس طرح کا صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم آگاہ رہو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی ہے اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا، ٹھیک ہے نا، کہ حدیث میں بھی قرآن پاک کے لیے نور کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر جو واو آیا ہے، یہ واو دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں آیا، نور اور کتاب مبین، ٹھیک ہے نا، دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں آیا بلکہ تفسیر کے لیے آیا ہے، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے۔ دوسری جگہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب ہی نور ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ تغابن کی آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ٹھیک ہے نا۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ تو نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، اس کی واضح دلیل اس سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتا ہے، بہم اللہ، یہدی بہم اللہ ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ اور بعض مفسرین نے نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کتاب مبین بن کر آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی بن کر آئے ہیں، نور، جس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہدایت کا نور ہے،
دوسرا نور من نور اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے نور ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، نہ کہ نور من نور اللہ، نہ کہ اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہے. یہ نہیں ہے معنی کہ اللہ کا ایک حصہ ہوں یا خود ہی اللہ ہوں. تو پھر تو یہ وہی ہو گیا نا جس طرح کے نصرانیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اور تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، شادی بھی کی. ٹھیک ہے نا. اور جو کوئی بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سورۃ اخلاص ان سب شرکی عقیدے کی تردید کرتی ہے. اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے نا. ولم یکن اللہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، کوئی برابر کا نہیں ہے. آگے فرمایا یہدی ہدایت کرتا بھی اس کے ساتھ اللہ من اتبع جو اس کی پیروی کرتا ہے رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلامی اور سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف باذنہ ہی اپنے حکم سے، ویہدیہم اور ہدایت دیتا ہے ان کو الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. یہدی بھی ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جس کا ذکر پیچھے گزرا، یعنی نوروں و کتاب مبین کے ساتھ. یعنی قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے. کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا کی کوشش کرے، جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کو قرآن راستہ دکھاتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے. قرآن مجید اس انسان کو راستہ بتا دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کیا عمل کرنے چاہیے، اللہ کی چیز سے خوش ہوتا ہے، یہ قرآن ہی بتاتا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، تم آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کی. سبل السلامی، سلامتی کے راستے. کیا مراد ہے؟ یعنی سلامتی کے راستے. کس چیز کی سلامتی؟ اعضاء کی سلامتی، دل کی سلامتی، سینے کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی. ٹھیک ہے نا. سلامتی، جو شخص دین پر چلتا ہے تو وہ سلامت رہتا ہے. وہ ارکان اسلام جتنے بھی ہیں سب سلامتی کے راستے ہیں. انسان ان کو ادا کرتا ہے تو سلامت رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سلام جو ہے یہ اللہ کا نام بھی ہے، سلام اللہ کا نام ہے. تو یہ قرآن اللہ جو سلامتی والا ہے اس کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہے. اور جنت کو بھی سلامتی کہا گیا ہے، جنت سلامتی کا گھر ہے کہا گیا. تو یہ قرآن جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر سبل جو ہے یہ جمع کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. سبیل واحد، سبل یہ جمع ہے. سبلا تو راستوں، یعنی جبکہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قرآن سلامتی پانے کے بہت سے طریقے بتاتا ہے. یعنی یہ قرآن پڑھنے سے ہمارے سامنے نیکیوں کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کے بندے میرا دروازہ تیرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو صدقہ کرنے والا ہے اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. جو روزہ رکھنے والا ہے اسے باب الریان یا باب الصیام سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جسے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہو. ٹھیک ہے نا. کہ آپ کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے اِلَى النُّورِ روشنی کی طرف. اندھیرے کون سے ہیں؟ جہالت ہے، شرک ہے، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے، کفر ہے، یہ سب اندھیرے ہیں. اور نور ایک ہے، روشنی کی طرف. ٹھیک ہے نا. بِإِذْنِ ہی اللہ کے اذن سے مراد یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، ہدایت سے. ٹھیک ہے نا. ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. اور یادیم ان کو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ٹھیک ہے نا. قرآن کے ذریعے سے انسان کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے. صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ دو نقطوں سے سیدھی لائن لگا دے. ایک نقطہ لگایا پھر اس کے سامنے دوسرا نقطہ لگا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے یعنی اس کے دونوں نقطوں کے کو ملا دیا یعنی لائن لگا دی. تو یہ صراط مستقیم ہے.
ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہدی بہ اللہ، کہ اس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو مانگنی بھی ہمیں اللہ ہی سے چاہیے۔ اور سبل السلام، سلامتی کے راستے بہت سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی سلامتی کا راستہ نہیں، سلامتی کے راستے بہت زیادہ۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اندھیرے زیادہ ہیں، نور جو ہے روشنی وہ ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دیتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آگے فرمایا لقد، البتہ تحقیق، کفر، کافر ہیں، ٹھیک ہے نا، الذین، وہ لوگ جو قالو کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہی ہے، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ کل کہہ دیجئے، فمن، پس کون، یملک، اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کچھ بھی، ان اگر ارادہ، وہ ارادہ کرے، این یہ کہ یہلک المسیح، وہ ہلاک کر دے مسیح کو، ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن، اور جو ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کو، وللہ، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کے بادشاہی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق، پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد، البتہ ہے کہ کفر، کافر ہیں، کفر، کفر کا مطلب ہے حق کو چھپانا، اس کا انکار کرنا، باطل میں جا پڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک وہی اللہ، وہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ بالکل پکی اور یقینی بات ہے کہ جو کہے کہ مسیح اللہ ہے تو اس کا کفر یقینی ہے، پکا، وہ پکے کافر ہیں۔ یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ کافر ہے۔ یہ نصرانیوں کے ایک فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن آج ان کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ مسیح الہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر کو، حضرت عزیر کو، علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، ٹھیک ہے نا۔ مسیح، مسح سے ہاتھ پھیرنا، علماء کہتے ہیں کہ جب وہ کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کفر ہے کہ مسیح اللہ ہیں۔ کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیں، فمن یملکو، پس کون ہے جو اللہ کے آگے اختیار رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کل ہیں، مختار کل ہیں، وہ سب چیزوں پر اسے قدرت ہے، برتری حاصل ہے، وہ چاہے تو سب کو ایک سیکنڈ میں فنا کر سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے، لیکن اللہ نے ان کی والدہ کو فوت کر دیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی مقررہ وقت پر فوت کرے گا، ان کو بھی موت آنی ہے، وہ موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح، ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر ڈالے، کہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ان سب کو ہلاک کر دے، اور جو ہلاک ہونے والے ہیں تو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کن کہہ کر سب کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وللہ، اللہ کے لیے، ملک السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، ساری چیزیں مملوک ہیں، مالک نہیں ہیں۔ جو مملوک ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی مالک ہوتا ہے، وہ خود مالک نہیں بن سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرے تو وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور جو اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ چیز الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا، ٹھیک ہے نا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا نہیں بن جاتا، جو پیدا کیا جاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔
یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحنو ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ اور اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ قل کہہ دیجئے فالما پس کیوں یعذبکم عذاب دیتا ہے تم کو بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ انتم تم بشرون انسان ہو، مما اس میں سے جو خلق اس نے پیدا کیا، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وللہ اللہ ہی کے لیے ملک بادشاہی سماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود و نصارہ نے، اب اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک اور گمراہی بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور محبوب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے مراد یعنی پیارا اور محبوب ہے، یعنی یہ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا جیسے باپ پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بیٹوں کی طرح محبت کرتا ہے، ہمارا احترام و اکرام کرتا ہے، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر پھر بھی ان کا یہ فخر کرنا، دوسروں پر برتری کا اظہار کرنا کہ ہم خاص حق کے مقرب ہیں، اونچے طبقے کے لوگ ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، کیونکہ جس کو کسی سے محبت ہو تو وہ اس کو عذاب نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں تمہارے گناہوں، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، اور یہ قیامت والے دن کیوں دے گا اللہ تعالیٰ عذاب۔ اسی طرح ایک اور جگہ انہوں نے کہا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ تو قیامت کے دن یہود و نصارہ کو ان کے کیے پر عذاب دیا جائے گا، کسی کا بھی حسب و نسب اللہ کے عذاب سے اسے بچا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہود و نصارہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے یہ بات کہہ کر ان کے دعوے کو ختم کر دیا کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے تھے، ان کا عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا تھا، حالانکہ قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ تم بشر انسان ہو، مما اس سے جو خلق اس نے پیدا کیا، یعنی تم بس انسان ہو جو اللہ نے پیدا کیے، یعنی اللہ کا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو اور مخلوق کے ساتھ ہے، بس اللہ کا تم سے وہی تعلق ہے جو خالق کا مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جو مالک کا غلام کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ثابت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کتنا بھی مقرب ہو، ٹھیک ہے نا، نہ تو وہ خود عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو بچا سکتا ہے، یہ سب تو خود اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی جھوٹی امیدوں سے اپنی ہی بربادی کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے۔ آگے فرمایا یغفر بخشتا لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یہ سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جو معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عذاب اور مغفرت کا جو فیصلہ ہے اسی سنت کے مطابق ہوگا جس کی اس نے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دیا کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت ہے اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب ہے۔ تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اہل کتاب تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہو، یعنی انسان ہو، تمہارا فیصلہ دوسری انسانی مخلوق سے مختلف کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تم بھی ایک انسان ہی ہو جو ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو اہل ایمان ہے تو ان کی مغفرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے بخشش ہے، ٹھیک ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر، لیکن مین چیز ہے ایمان لے کر آنا، اور جو کفر کرتا ہے، ایمان ہی نہیں لے کر آتا، تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وللہ اور اللہ کے لیے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی،
وما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تم جتنی بھی باتیں کر لو، جو مرضی کچھ کہہ لو، لیکن جانا تو اسی کے پاس ہی ہے۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو انسان اعمال کر کے جائے گا اسی کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملنی ہے۔ جانا اسی کی طرف ہے، لوٹ کر وہیں جانا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔